حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ سے آپ اجازت لیتے ہیں، والدہ سے اجازت لینے کے بعد جب آپ چلتے ہیں تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو آپ کا انتقال ہو چکا تھا، 80 درہم آپ نے یا 80 دینار ترکے میں آپ نے چھوڑا تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچے کے لیے۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے اس میں سے درہم یا دینار نکال کر کے رکھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا حصہ اپنے بھائی کے لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی علم دین مکمل طور پہ حاصل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت کا پاس اس قدر ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کا حق جو ہے مارنے کی جرأت نہیں کیا، بلکہ اپنے بھائی کا حق آپ نے نکال کر کے رکھ دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے گدڑی میں وہ 40 درہم سل دیتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ جب قافلہ کچھ دور جنگلوں سے گزر رہا تھا، ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا ہے، سارے قافلے کے سارے اسباب و سامان لوٹ لیے جاتے ہیں۔ ایک ڈاکو حضرت غوث اعظم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ کئی ڈاکو آئے، انہوں نے پوچھا، غوث اعظم نے بالکل صداقت کے ساتھ جواب دیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ چلتے وقت والدہ ماجدہ نے یہ وصیت کیا تھا، بیٹے کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر جھوٹ مت لانا، ہمیشہ سچ بولنا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کی فرما برداری اس قدر آپ نے کیا، سخت مشکل حالات میں جب آپ کو سخت خطرہ تھا، ان حالات میں بھی آپ نے سچ ہی بولا اور جھوٹ کے قریب نہیں گئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ سچ بولنے سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، تب بھی سچ ہی بولو کہ سچ کبھی نقصان نہیں پہنچایا کرتا، اور اس بات کا تمہیں احساس ہو کہ جھوٹ بولنے سے میرا فائدہ ہو جائے گا، تب بھی سچ ہی بولو کیونکہ جھوٹ کبھی فائدہ نہیں پہنچایا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر عمل کیا اور سچ ہی بتایا۔ جب ڈاکوؤں کا سردار آتا ہے، تلاشی لی جاتی ہے، درہم نکلتے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے بچے یہ بتا، ہم ڈاکو ہیں، ہم سب کے اسباب و سامان کو ہم لوٹ لیتے ہیں، آخر تو نے اپنے اسباب و سامان کو کیوں نہیں چھپایا؟ پوری دنیا، پورے قافلے کے لوگ اپنے سامان مجھ سے چھپاتے ہیں، لیکن تم نے کیوں نہیں چھپایا؟ حضرت غوث اعظم نے کہا بات اصل یہ ہے، چلتے وقت والدہ ماجدہ نے مجھ سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے اپنی والدہ کا وعدہ یاد ہے، اس لیے میں اپنی والدہ کے عہد و پیمان کو توڑ نہیں سکتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کا چہرہ جھک جاتا ہے، اور پھر جب سر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہتا ہے، آہ اے بچے، تو اپنی ماں کا ایک وعدہ نہیں توڑ سکا، اور ہم نہ جانے کتنے سالوں سے رب کائنات کے عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں یہ پہلا شخص تھا جو میرے دست حق پرست کے اوپر تائب ہوا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو توبہ کراتے ہیں۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ قافلے کے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم جاؤ، تمہارا راستہ اور میرا راستہ الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے رہزنی میں تو ہمارا سردار تھا، اب رہبری میں بھی تو ہمارا سردار ہے، اس لیے ہم بھی گناہوں سے تائب ہوتے ہیں۔ اور وہ سب کے سب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اور سب راہ خدا میں چلتے ہیں، اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے ولی بن جاتے ہیں۔